مریم نواز کہتی تھی کہ میری پاکستان لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے، تو کل سے الیکشن کمیشن نے اس کے اثاثوں کی تفصیل جاری کر دی، ان کے نام پہ گاڑیاں، کوٹھیاں، پراپرٹیاں، بہت کچھ نکلا ہے۔ یہ بتائیں کہ ابھی تک تاحیات نااہلی برقرار ہے، اس کے باوجود کاغذات نامزدگی کیسے منظور ہو گئے؟ تو سر ان کو ایک پولیس افسر سلوٹ مارتے اور ان کی سزا سر ختم نہیں ہوئی تھی اس ٹائم۔ پولیس افسر ان سے محبت کرتا ہوگا نا، پولیس افسر تو ہمیں دیکھا ہے عمران خان کو آ کے سر محبت والی یہاں پہ محبت کریں تو معطلی ہو جاتی ہے۔ ہاں، ایک 62(1)(f) کے اندر کوئی میعاد نہیں لکھی گئی ہے کہ کتنے سال کی نااہلی ہونی چاہیے، تو چیف جسٹس صاحب نے کہا اگر میں کہہ دوں کہ 2 سال کی نااہلی ہونی چاہیے تو پھر کیا ہوگا، کیونکہ جو آپ کے اوفینسز ہیں، جو آرٹیکل 63 ہے ان کے G اور H کے اندر اگر آپ سوورنٹی یا انٹیگریٹی آف پاکستان کے خلاف کوئی اوفینس کرتے ہیں اس کے اندر کنوکشن ہو جاتی ہے، آپ کو لیٹ سے 10 سال کی سزا ہو جاتی ہے، تو جو ڈسکوالیفیکیشن ہے وہ 5 سال ہے۔ اس کے بعد دوسری جو سیکشن ہے اس میں اگر آپ کی نااہلی جو ہے وہ سزا ہوتی ہے منیمم آپ کو 2 سال، 2 سال سے کم ہوتی ہے تو نااہلی ہے ہی نہیں ہے، اگر 2 سال سزا ہوتی ہے تو آپ کی نااہلی ہے 5 سال۔ تو 62(1)(f) کے اندر کوئی کنوکشن کا تصور بھی نہیں ہے، تو پھر اس پہ اگر کسی نے 5,000 روپے جو ہے وہ ڈکلیئر نہیں کیا نامینیشن فارم میں تو اس کو آپ لائف ڈسکوالیفائی کر دیں گے، تو یہ انصاف کے قریب نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا جی یہ جو 62(1)(f) ہے اس کی انٹرپریٹیشن پارلیمنٹ نے جان بوجھ کے نہیں کی ہے، اس کی میرے خیال میں منیمم جو ہے نا وہ ہونی چاہیے، اور منیمم سپریم کورٹ شاید یہ کر دے، اب ہم نہیں کہہ سکتے کیا ورڈکٹ آئے کیا فیصلہ آئے گا، لیکن جو لگ رہا ہے آبزرویشن سے کہ 5 سال تک اس کی نااہلی ہوگی، اور جس نے 5 سال پورے کر لیے ہیں وہ انشاءاللہ اہل ہو جائے گا۔ اچھا، مریم نواز کہتی تھی کہ میری پاکستان لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے، تو کل سے الیکشن کمیشن نے اس کے اثاثوں کی تفصیل جاری کر دی، ان کے نام پہ گاڑیاں، کوٹھیاں، پراپرٹیاں، بہت کچھ نکلا ہے۔ یہ تو آپ بہتر ہوتا کہ وہ یہ سوال ان سے ہی کرتے، لیکن جو پروسیکیوشن جو ہے وہ کیس بناتی ہے نا، یہ آپ کا میرا اور ان کا کام نہیں ہے۔ اگر وہ کوئی کاؤنٹر کلیم کرتا ہے جس طرح آپ کلیم کر رہے ہیں، تو پھر جو بندہ کیس ڈالتا ہے جا کے کمیشن میں یا نیب میں، اس کا کام ہوتا ہے ثابت کرے کہ یہ کہاں کی چیزیں ہیں، بندے کا اپنا کام نہیں ہے۔ میں کہوں گا یہ ساری فونیں آپ کے پاس اپنی نہیں ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نہیں ہے تو میں نے ثابت کرنا ہے کہ آپ کی نہیں ہے۔ اچھا سر، یہ بتائیں کہ ابھی تک تاحیات نااہلی برقرار ہے، اس کے باوجود کاغذات نامزدگی کیسے منظور ہو گئے؟ وہ اس لیے منظور ہو گئے ہیں کہ جو ریٹرننگ افسر ہے نا وہ قانون کی اور آئین کی انٹرپریٹیشن نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، وہ جتنے ریٹرننگ افسر جو ہے وہ کاغذات منظور کر رہے ہیں، اگر کسی بندے کی لائف ڈسکوالیفیکیشن ہے وہ اس سپریم کورٹ کے آرڈر جو آئے گا وہ اس کو کلیئر کرے گا۔ اچھا، جو پی ٹی آئی کے لیول پلینگ فیلڈ کی باتیں کر رہی ہے جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہو رہا ہے ان کے ساتھ؟ نہیں، دیکھیں لیول پلینگ فیلڈ پی ٹی آئی کو تو ہر کورٹ سے ریلیف مل رہا ہے۔ اب مجھے ایک عدالت بتا دیں، ایک وقت وہ تھا 2017-18 والا کہ عدالت اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پہ تھی اور کسی قسم کا ریلیف نہیں مل رہا تھا۔ 5 آپ کو پتا ہے جو بینچ تھا 5 رکنی بینچ، وہ کسی جگہ پہ ان کو ریلیف نہیں ملا تھا۔ 25 FIR تھی ایک بندے کے خلاف، پشاور، کوئٹہ، سندھ، پنجاب، گجرانوالا، کوئی شہر بتا دیں جہاں پہ FIR نہیں ہوئی۔ آج تو ماشاءاللہ دیکھیں، آج کل آپ نے پشاور ہائی کورٹ نے رات کو چیف جسٹس صاحب آئے ہیں، انہوں نے ریلیف دیا ہے کہ جی آپ کو ہم ٹرانزٹری بیل دیتے ہیں، ان کو تو ریلیف مل رہے ہیں۔ لیول پلینگ فیلڈ آج دیکھیں کتنی بحالی ہوئی کاغذوں کی، آپ نے گنا ہے کتنے کاغذ بحال ہو گئے، پتہ چلے آپ کو ٹریبیونل نے کتنے کاغذ بحال ہو گئے، آپ کل دیکھ لینا، آپ پتہ کریں نا، آپ میڈیا والے ہیں، آپ کل پتہ دیکھنا کتنے بحال ہو گئے۔ ان کو تو جو لیول پلینگ فیلڈ میں ابھی مل رہی ہے یہ، اور ایک حلقے سے پی ٹی آئی کے کم از کم 5 سے 7 بندوں نے کاغذ داخل کرائے ہوئے ہیں۔ پاکستان میں سب سے زیادہ کاغذ اگر نامینیشن فارم کسی نے سبمٹ کیے ہیں تو وہ پی ٹی آئی والے لوگوں کی ہے، اپنے بھائی کے بھی کیے ہیں، اپنی بیوی کے بھی کیے ہیں، اپنے بہنوں کے بھی کیے ہوئے ہیں۔ تو اگر خدا نخواستہ کسی کے ایک کے ریجیکٹ بھی ہوتے ہیں تو 4-5 بندے واپس۔ سر آپ سینئر قانوندان ہیں سر، جس طرح نواز شریف صاحب باہر سے آ گئے، وزیر اعظم بھی رہ چکے، تو سر ان کو ایک پولیس افسر سلوٹ مارتے اور ان کی سزا سر ختم نہیں ہوئی تھی اس ٹائم۔ پولیس افسر ان سے محبت کرتا ہوگا نا، پولیس افسر تو ہمیں دیکھا ہے عمران خان کو آ کے سر محبت والی یہاں پہ محبت کریں تو معطلی ہو جاتی ہے۔ لیکن سر یہ بتائیے کیا وجہ ہے ابھی تک معطل نہیں ہوئی؟ قانون کے تحت اس طرح جائز ہے؟ سر آپ سینئر قانوندان ہیں، دیکھیں قانون کے تحت وہ ہر چیز جائز ہوتی ہے جس کو منع نہیں کیا گیا ہے۔ دیکھیں نا، اب ایک چیز ایک بندے کو کہتا ہے ملزم کو گڈ ٹو سی یو، ہیو اے نائس ڈے، ٹھیک ہے، آپ کی فیسلٹی چیف جسٹس صاحب کہہ رہا ہے۔ کل کو آپ کو پتا ہے چیف جسٹس صاحب پشاور ہائی کورٹ نے کیا کہا ہے، ہم ان کو یہ نہیں کہتے کہ انہوں نے کوئی غلط کام کیا ہے، لیکن انہوں کو کہا ہے کہ اگر آپ کو یہاں پہ اتنا ڈر ہے گرفتاری کا تو آپ میرے گھر میں بھی ٹھہر سکتی ہیں۔ کبھی سنا ہے اس طرح کی بات؟ کبھی سنی ہے آپ نے تاریخ میں؟ ایک چیف جسٹس نے یہ بھی کہا ہے، تو ٹھیک ہے، اور انہوں نے اس کو پروٹیکشن دینے کے لیے خاتون تھی، اگر کہہ دیا ہے تو کہہ دیا، ہم اس پہ کوئی کرٹیسائز نہیں کرتے۔ اب ایسی بھی باتیں ہیں تو اس سے بڑا لیول پلینگ فیلڈ کیا؟ اچھا، آپ کے خیال میں جو آپ جواب دے رہے ہیں اس کے مطابق لگتا ہے تو یوں ہے کہ عدالتیں بھی تقسیم ہے، پشاور ہائی کورٹ پی ٹی آئی کو کر دیتا ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے وہ خود جو ہے ایئرپورٹ پہ پہنچ جاتی ہے، یہاں تک مشینیں پہنچا دی۔ یہ میری بات سنیں، یہ بات آن دا ریکارڈ ہے، یہ بہت بڑی کنٹرڈکشن ہے، اس کو میں مسترد کرتا ہوں کہ کوئی عدالت جو ہے ایئرپورٹ نہیں پہنچی،
अदालत का काम नहीं होता, बायोमेट्रिक नादरा का काम होता है। अदालत आज दिन तक देखो फिर सारी कैसे मीडिया पहुंच गया वाले नादरा सर? एक खुद जी, नादरा तो देखे ना, एक नोटरी पब्लिक जो है घर में भी जाके टेस्ट कर सकता है। नादरा का कोई भी अफसर जो है वो किसी घर पे जाके अगर वो थंब इंप्रेशन करा ले, आपको पता है ये ऑर्डर भी कोर्ट जारी करती है सर? ऑर्डर कोर्ट नहीं जारी करती, थंब इंप्रेशन किसी जगह भी हो सकता है। साहब ये बताइए, आपने कहा तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ कि जज ने कहा कि आप मेरे घर ठहर सकती हैं, तारीख में ऐसा भी कभी नहीं हुआ कि बाहर हजारों पुलिस वाले एक खातून को पकड़ने के लिए बाहर खड़े रहे हों, चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल किया गो, खवातीन को सड़कों पर घसीटा गया हो? हमारी 75 साल तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ। इस पर ये देखिए, खवातीन को मैं कभी ये सपोर्ट नहीं करता हूँ, किसी खवातीन को उसकी चादर और चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ करे, उसका फंडामेंटल राइट है, उसको कानून के मुताबिक, और औरतों के लिए स्पेशल लॉ है, उनको स्पेशली ट्रीट किया जाए। उनके साथ जो है ना कोई गैर कानूनी या गैर इखलाकी हरकत जो है मैं उसको कंडेम करता हूँ, किसी भी खतून की। अच्छा, ये किसी एक की बात नहीं है, तमाम जिस इमारत के सामने अभी हम खड़े हैं सुप्रीम कोर्ट, यहीं से शाह महमूद कुरैशी साहब की जमानत के अहकामात जारी हुए थे, उसके बावजूद जिस तरीके से पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया, घसीटा, इसके बावजूद आप कैसे कह सकते हैं कि अदालतों से पीटीआई को फेवर मिल रहा है? देखें, आप एक कोई पुलिस वाला अगर गलत काम करता है तो उसको कोई पॉलिटिकल पार्टी कहती है गलत काम करें, तो उसका जो इंडिविजुअल कंडक्ट होता है ना वो आप सारे सिस्टम पे ना लागू करें। आप समझते हैं तो इन्हें अदालत होनी चाहिए? नहीं, देखो, अगर किसी ने ज्यादती की है शाह महमूद कुरैशी के साथ, किसी पुलिस वाले ने भी, तो वो कंडेम है, हम उसको कंडेम करते हैं। और किसी के साथ भी होनी चाहिए, आपके साथ भी नहीं। अगर मीडिया के साथ पुलिस की ज्यादती होती है, मैं सबसे आगे खड़ा होता हूँ। मजम्मत करते हैं जदन साहब? बिल्कुल, मैंने टीवी चैनल पे मजम्मत की कि किसी पुलिस के किसी भी अफसर को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं है। सर, एक नायली के ऊपर सवाल करना चाहूंगा कि हरिपुर से हमारे कैंडिडेट हैं यूसुफ अयूब खान, वो 5 साल पहले एफए की डिग्री थी, 5 साल बाद उनकी बीए की हो गई है। पहले बीए की वो जमा करवाते हैं, बाद में वो 5 साल बाद एफए की करवाते हैं, उसके बाद वो पूरा उनकी नायली हुई है। मेरा आपसे सिंपल सवाल ये है, क्या वो भी इस मामले में आपके सुप्रीम कोर्ट में जो कंसेशन मिलेगी, क्या वो 5 साल के बाद वो एली की तरफ चले जाएंगे? या क्योंकि उन्होंने झूठ एक ऐसा बोला है जो उसमें कोई किसी अदालत में वो फेवर नहीं ले जा सकते? आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। देखिए, वो पीटीआई के कैंडिडेट है ना, पीटीआई के करीब उनके भाई भी सारे पीटीआई के कैंडिडेट हैं, सारे किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया है, उसके कागज एक्सेप्ट हुए या नहीं हुए? हो गए ना। तो पीटीआई को लेवल प्लेइंग फील्ड इसका मतलब मिल रही है। केपीके के अंदर देखें, किसी बंदे को नहीं उठाया गया, प्रॉपर लेवल प्लेइंग फील्ड को मिल रही है, और उनके कागज, इसकी जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आएगी ना उसके बाद सर एक कन्वेंशन किया जाता है और वहाँ पे पकड़ धक्का शुरू हो जाती है, कैसी लेवल प्लेइंग फील्ड जो भी करता है ना, ये पाकिस्तान की 76 साल तारीख है, उसको नहीं एक कहानी हक है ना, स्पेसिफिकली नहीं कर सकते। सवाल ये ले लें, आप बड़े सीनियर कानूनदान हैं, ये सारे डिजिटल मीडिया के दोस्त हैं, मीडिया ग्रेजुएट्स हैं, इनका आज सुप्रीम कोर्ट में दाखिले पर पाबंदी लगा दी गई है। क्या आप हमारे साथ जारी जगाती करेंगे, कहेंगे कि किस वजह की बुनियाद पर हमारा सुप्रीम कोर्ट में ये अलाउ नहीं करेगा? और हमें अंदर लेके जाएंगे, गुड टू सी यू कहेंगे। ये देखिए, मुझे ग्रेजुएट्स हैं, सारे ग्रेजुएट्स हैं, आपको देखें इस प्रोफेशन में, लेकिन मुझे नहीं पता कि आप किसी जो क्यों पाबंदी लगाई गई है, क्या वजूहत, कोई वजूहत आपको दी होंगी। अगर एक दरख्वास्त दायर करेंगे, अगर आपका लीगल केस होगा तो मैं आपको लड़ूंगा। थैंक यू सर।